بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ دو طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ، وہ سٹیٹمنٹ جس پہ عمران خان کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں، عمران خان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سب کچھ کرایا 9 مئی کو، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں قرآن پاک کو سامنے رکھ کر یا ہاتھ میں اٹھا کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو یہ دونوں طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اب امپیکٹ کس کا زیادہ ہے یہ تو فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے، لیکن ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس میں دیکھیے، ایک انٹرویو کامران شاہد نے کیا عثمان ڈار کا، لیکن عثمان ڈار کے پورے 40 منٹ کے انٹرویو کا امپیکٹ ایک طرف، اور ان کی والدہ کے 51 سیکنڈ کے کلپ کا امپیکٹ ایک طرف۔ اور عثمان ڈار کی والدہ کا جو 51 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس نے پورے اس ایپیسوڈ کی ویلیو کو تقریباً ختم کر دیا یا بہت کم کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب یعنی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ عثمان ڈار کہہ رہے ہیں کہ میں تو پارٹی میں نہیں ہوں، میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، سیاست چھوڑ دی ہے، لیکن ان کی والدہ کہہ رہی ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں ہم تو پارٹی کے اندر کھڑے، پارٹی میں ہیں، اور ہم تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس نے اس کے اثر کو، وہ جو باتیں عثمان ڈار نے کی تھیں، اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ کل ہمارے پاس خبریں تھیں کہ ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے صداقت علی عباسی کا، اور صداقت عباسی کا وہ انٹرویو ٹیلی ویژن نے نشر کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ نشر نہیں ہوا تھا، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اب یہ انٹرویو کسی اور چینل پر سامنے آ جائے، لیکن چونکہ اس پر شور شرابہ اتنا پڑ گیا اور اتنا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ شاید وہ آج تو وہ انٹرویو نشر نہیں ہوا یا کسی اور چینل پر بھی سامنے نہیں آیا، لیکن صداقت عباسی جو ہیں وہ ضرور گھر پہنچ گئے ہیں۔ اب صداقت عباسی جو گھر پہنچے ہیں، ان کے گھر پہنچنے کی جو ویڈیو ہے اور ان کی والدہ جس طرح سے ان سے ملی ہیں، بچیاں بیٹیاں جس طرح سے ملی ہیں، اور والدہ کیسے ان کا ہاتھ چوم رہی ہیں اور صدقے واری جا رہی ہیں اور رو رہی ہیں، خود اپنی والدہ کے گلے لگ کے صداقت عباسی بھی جو ہے وہ زاروں قطار رو پڑے۔ تو کیوں رو پڑے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں رو رہے تھے؟ اگر کیسز تو مطلب ہوتے ہیں، کیس ہوا، انہوں نے ضمانت لی اور وہ آ گئے ہیں، کیا صرف یہی ہوا ہے؟ اور کیا اس واقعے کی جو انٹینسٹی ہے وہ صرف اتنی ہی تھی کہ وہ کچھ عرصہ روپوش رہے اور اس کے بعد وہ اچانک گھر پہنچ گئے ضمانت کرانے کے بعد؟ صرف یہی ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا پہلے کلپ سنیں جس نے ہر کسی کے دل کو چھوا ہے، ان کی والدہ کی اس روتی ہوئی آواز کو سن کر۔ دیکھیے اس کلپ کو۔ اب آپ سوچیں کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہم نے دیکھی ہے ابھی صداقت عباسی صاحب کی، اس کے بعد ان کا کوئی بھی ویڈیو پیغام سامنے آ جائے، کوئی بھی انٹرویو سامنے آ جائے جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں 9 مئی کے سارے واقعات عمران خان نے ہی کرائے تھے اور سب کچھ، تو کیا اس کو دیکھنے کے بعد اور اس انٹرویو کو جو ابھی سامنے نہیں آیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دن میں وہ اس طرح کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کی آ جائے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد آپ کیسے دونوں کو ریلیٹ کر کے کیا نتیجہ اخذ کریں گے مجموعی طور پر؟ یہ بہرحال ایک بڑا سوال ہے، اور میں اگین یہ کہوں گا کہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عثمان ڈار کے پورے انٹرویو پر ان کی والدہ کا 51 سیکنڈ کا کلپ بھاری تھا، ایسے ہی صداقت عباسی کے اس پورے انٹرویو پر جو ابھی آنا ہے یا جو ریکارڈ ہوا ہوگا، چاہے جو ریکارڈ ہوا تھا وہ تو نہ چلے، شاید کوئی نیا آئے، لیکن اس پر یہ جو 45 سیکنڈ کا کلپ ہے یہ اس پر شاید بھاری ہوگا۔ اچھا، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ دو طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ایک وہ جس میں پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعات کے، اور وہ لے کر آ رہے ہیں، اور دوسری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس میں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا۔ کل میں نے آپ کو فردوس شمیم نقوی کی ایک سٹیٹمنٹ سنائی تھی، اور آج عمر ایوب صاحب نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، سنیں ذرا۔ میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے
किसी मौके पे कभी भी ऐसी बात नहीं की, चाहे वो 9 मई से पहले हो या बाद में हो या उस दिन हो। उस दिन तो इमरान खान साहब जेल में थे 9 मई को, तो उससे आगे या उससे बाद में 9 मई से कभी भी उन्होंने किसी भी तंसीबात पे, चाहे वो सिविल की हों इमारात या मिलिट्री की हों या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हों, किसी के खिलाफ ना बयानबाजी के बारे में ना किसी किस्म के मुजाहरे के बारे में उन्होंने कहा है कि वहां पे आप जाके उस पर अटैक करें, इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं हुई। तो ये उमर अयूब साहब हैं, वो कुरान पाक पे हलफ दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जी ऐसा कभी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी हुई। अच्छा, फिर दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक स्टेटमेंट सुन लें। वो उन्होंने भी कुरान पाक हाथ में उठा रखा है, वो क्या कह रहे हैं। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूं कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पर हमले करने के कभी भी अहकामात इमरान खान ने दिए और नहीं मैंने कभी किसी को दिए। मैं अब ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं और ये अपना एक कुरान पाक को हाथ में उठाकर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कभी ऐसे अहकामात जारी नहीं किए गए, ना मुझे दिए गए, ना मैंने किसी को दिए। अच्छा, इसी तरह से अली नवाज अवान जो हैं उनको भी आप ज़रा सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। एज अ मुसलमान मैं ये हल्फ उठाता हूँ, अब ये बात हल्फ पे करता हूँ कि मुझे तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुए लगभग 21 साल हो गए। मैं 2003 में तहरीक इंसाफ में शामिल, इसके अंदर लामहला मीटिंग्स हुई होंगी चेयरमैन साहब के साथ, कभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ, कभी रीजनल जनरल सेक्रेटरीज के साथ, और इस तरह की जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी तनसीबात पे, चाहे वो सरकारी तनसीबात हो, चाहे वो मिलिट्री तनसीबात हो या चाहे वो प्राइवेट तनसीबात हो, कभी भी चलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन, कभी भी कोई मशवरा, कभी भी कोई ऑर्डर आज तक नहीं दिया। वो हमेशा तो ये अली नवाज अवान साहब जो हैं ये भी कह रहे हैं कि मैं एज अ मुसलमान हल्फ उठाकर ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑर्डर आज तक नहीं दिया गया। अब ये दो तरह के बयानात हैं। एक पार्टी के वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जिम्मेदार हैं, वो वैसे ही वो ये नहीं कह रहे कि जी इमरान खान ने ही ऑर्डर दिया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए। उस्मान डार ने भी ये नहीं कहा अपने इंटरव्यू में कि कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर किया गया था या हम लोगों को ये ऑर्डर्स थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो सीधा जाना है जना उस और मुख्तलिफ जगहों पर जाके हमला करना है। और दूसरी तरफ ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी नहीं किया गया। लेकिन अब इस सब के बावजूद हमला तो बहरहाल हुआ था, जलाओ घेराव तो हुआ था, ये वाक़यात तो रूनुमा हुए थे। अब कोई तो होगा जो उसमें शामिल होगा, कोई तो होगा जो मुलव्वस होगा। उन लोगों को तलाश करके उनको सज़ा ज़रूर दी जानी चाहिए, ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये गैर कानूनी अमल था, किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने वाला। तो जो भी इसका ज़िम्मेदार था, लेकिन क्या वो उमर अयूब ज़िम्मेदार था, क्या वो अली नवाज अवान ज़िम्मेदार था, क्या वो उस्मान डार ज़िम्मेदार था, सदाकत अब्बासी था, कौन इसका ज़िम्मेदार था? और अगर ये नहीं थे तो फिर इनकी रूपोशी बनती नहीं है। फिर ये रूपोशी इनको क्यों इख्तियार करना पड़ी है, क्यों इन सबको गिरफ्तार किया गया और क्यों उन लोगों को इनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ी और क्यों इनके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ारूक हबीब भी आएंगे, सदाकत अब्बासी भी आएंगे। कल आपने देखा फैसल वाडा को सुना होगा, वो कह रहे थे कि अभी आप देखिएगा ये उस्मान डार का इंटरव्यू था, मेरा भाई था, दोस्त था, ये जो है वो और हम जो है उस्मान डार और फैसल वाडा, मुझे याद है एक दफ़ा एक ज़माने में
کوئی یہ لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کی بات ہے، تو عثمان ڈار صاحب اور فیصل ووڈا صاحب یہ بنی گالا کے باہر کھڑے تھے، رات ہو گئی تھی اور کافی یعنی ظاہر ہے گھنٹوں سے لوگ کھڑے رہتے تھے، ہم میڈیا والے بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو لکی میری گاڑی وہاں پر کھڑی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی گاڑی آن کی، اس کا اے سی آن کیا، عثمان ڈار صاحب اور فیصل ووڈا صاحب 1.5-2 گھنٹے میری گاڑی میں بیٹھے رہے، وہاں پر تھوڑا سا انہوں نے سستا بھی لیا، تھوڑا سا آرام بھی کیا اور وہاں پر خوب گپیں بھی ہوئیں۔ تو فیصل ووڈا صاحب اور یہ عثمان ڈار صاحب، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت قریبی ان کے اچھے تعلقات اس زمانے میں آپس میں تھے، بڑے اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا۔ اور آج دیکھیے فیصل ووڈا کہاں کھڑے ہیں اور عثمان ڈار کہاں کھڑے ہیں، اور فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان ڈار نے یہ کہا ہے، اب دیکھیے گا اور بھی لوگ آئیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اس طرح سے ہی شاید ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں ذرا ایک دو اور چیزوں پر، اور وہ معاملات یہ ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی ایک بالکل نئی تعریف کی ہے۔ یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کسی سے انتقام لینے نہیں آ رہے، یعنی بیانیے کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا، یہ بیانیہ پکڑا اور اس کو مودہ کر دیا، الٹ دیا، اور کہا کہ نہیں وہ کسی کا احتساب کرنے نہیں آ رہے، کسی سے انتقام لینے نہیں آ رہے، وہ صرف پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے آ رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور تاریخ پہ چھوڑ دیا، اس سے وہ انتقام کسی سے نہیں لیں گے۔ اب پھر سوال ہوا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کیا تھا؟ آپ نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، یعنی اس کا مطلب تو اس وقت یہ تھا نا جو ہمیں سمجھ آتی تھی آج تک، وہ تو یہ سمجھ آتی تھی کہ جس کو ووٹ دیے گئے ہیں اس کے ووٹ کو تسلیم کرو، یعنی جس کو عوام نے پاور دی ہے اس کی پاور کو تسلیم کرو اور اس کو عزت دو، اس کو اختیار دو، اس کا مینڈیٹ تسلیم کر لو، ہمیں تو یہ سمجھ آتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، ووٹ کو عزت دو کا مطلب تھا کہ ووٹ ملا ہے تو اس کے نتیجے میں ووٹر کی خدمت کرو، تو اس طرح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کی خدمت کرو گے تو ووٹ کو عزت ملے گی۔ تو نواز شریف صاحب یہ کس سے مطالبہ کر رہے تھے اپنی ہی حکومت میں کہ ووٹ کو عزت دو؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ مطلب یہ بالکل ویسے ہی بیان ہے جو کسی زمانے میں الطاف حسین دیا کرتے تھے۔ الطاف حسین نے ایک دفعہ کہا کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں اپنے کارکنان سے کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ چلتی پھرتی تلواریں بن جائیں۔ تو مجھے یاد ہے جب انہوں نے کہا تو بڑا پریشر آیا کہ یہ تلواریں بن جائیں، اور یہ تو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو الطاف حسین کے لوگوں نے اس وقت، مجھے یاد ہے ہارون صاحب ہوتے تھے اور باقی لوگ، اس دن شام کو ٹیلی ویژن پر اپیئر ہوتے، انہوں نے کہا نہیں دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کراچی کا مشہور چوک ہے 3 تلوار، تو 3 تلوار میں 3 تلواریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے اتحاد ایمان تنظیم، تو چونکہ اس پر ایمان اتحاد تنظیم کا وہ سلوگن لگا ہوا ہے، تو قائد محترم کا، الطاف بھائی کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی یہ بات نہ مانے تو پھر آپ یہ اتحاد ایمان یقین یعنی اس طرح کی تلواریں بن جاؤ۔ تو یہ انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن نکالی۔ تو اب یہ جو انٹرپریٹیشن، بہت ہی مزاحیہ انٹرپریٹیشن نکالی ہے شہباز شریف صاحب نے، جو فرما رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یعنی اگر ووٹ ملا ہے تو ووٹر کے کام کرو اور ووٹر کو اس طرح سے کام کر کے عزت دو۔ تو یہ نواز شریف صاحب کس سے مطالبہ کر رہے تھے جب ان کو نکالا گیا تھا؟ کیوں یہ ترانہ بنایا گیا ووٹ کو عزت دو؟ تو اور وہ کیوں نعرہ لگاتے ہوئے آئے ایک ووٹ کو عزت دو؟ تو یہ خیر بچوں والی انٹرپریٹیشن شہباز شریف صاحب نہ جانے کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے، خیر میں نے شاید دوپہر میں تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ بار بار مت پوچھیں کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، نواز شریف آ رہے ہیں۔ تو چلیں، بہت ہی اچھی بات ہے اگر وہ آ رہے ہیں، اس پر تو پوری قوم کو خوش ہونا چاہیے۔ آ رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہے، اور اگر واقعی وہ مقبول ہیں اور واقعی وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں اور واقعی وہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں ایز اے پاکستانی اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ چلیں کوئی تو ہوگا جو پاکستان کی خدمت کر رہا ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کے 30 سالہ ادوار کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی روش کو بدلیں گے۔ جو کچھ پہلے انہوں نے کیا ہے موٹر ویز کی آڑ میں جائیدادیں بنائی ہیں، تو پتہ نہیں وہ آئندہ کیا کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔